اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے دن اور رات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق مختلف اعمال اپنی زندگی میں کر رہا ہے۔ اللہ مالک نے سورۃ واللیل کے اندر 6 قسمیں اٹھا کے یہ بات فرمائی کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی اسٹرگل، کوشش، جد و جہد اپنی اپنی ہے۔ کوئی آدمی اپنی زندگی کی معراج تعلیم کو سمجھ کے اس کی انتہاؤں تک پہنچتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے جو پی ایچ ڈی ہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی کی معراج اور بلندی اپنے کاروبار کی ترقی کو سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ اور بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جن کی زندگی کی جد و جہد اور کوشش انسانیت کی بربادی ہے۔ انہیں احساس نہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ کتنا بڑا انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ان غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں میرا حق ہے، اور وہ بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے، حتیٰ کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، انسان مر جاتا ہے۔ گھر والے اسے دفن کراتے ہیں اور یہ اطمینان یا اس کی قبر پہ لکھ دیتے ہیں آخری آرامگاہ، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 148 اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوگو، تمہارے رب کا تم سے مطالبہ یہ ہے، اللہ کا تقاضا یہ ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کرو، سبقت کرو بھلائی کی طرف۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی کنارے پہ چلے جاؤ، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کرے گا، اور اللہ ان چیزوں پہ قادر ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا، تم زندگی کے جن مختلف معاملات میں ایک دوسرے سے الجھتے تھے، ہر بندہ یہ سمجھتا تھا بس میں درست ہوں، تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے؟ اور میرے عزیز بھائیو، جن چیزوں پہ ہمیں مان ہے نا، اللہ کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگو اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا،
کیونکہ ہمیں اپنے جسم میں مان تو اپنے چہرے پہ ہے نا کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں. تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. یا دوسرا ہمیں مان اپنے مال پہ ہے، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا. تیسرا ہمیں اپنا مان ہے اپنے جسم، اپنی قوت و طاقت پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات سمجھائی ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا. اب تین چیزیں ہیں جن پہ ہمیں مان ہے، اپنے چہرے پہ، اپنے مال پہ، اپنے جسم کی قوت و طاقت پہ. اللہ ان تینوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے. ضرورت کیوں ہے کیا اسے دیکھنے کی؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتیاں بانٹنے والا تو وہی ہے. اللہ جمیل، اللہ سب سے خوبصورت ہے. کسی کو تو تب دیکھیں کہ جب وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو. تو اللہ سے خوبصورت کون ہے؟ اگر ہمیں اپنے مال پہ بڑا مان ہے تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہمارے پاس کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں دنیا کے پھیلے ہوئے بہت بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو ایک کوڑی کا محتاج کر دے. وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. پھر ہمارے مال کو کیا کرے گا وہ؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب انسان اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہاری خواہش کے مطابق تم سب کو دے دے. پہلے پچھلے سب جمع ہو کے اللہ سے لے لو. اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کے باہر نکالے تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگے گا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. تو پھر ہمارا مال اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم میں سے کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے. جو اللہ مالک کی صفت ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کہیں کمزور نہیں ہوتی. تو ہم یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکی کے، اور پھر اللہ کے قریبی ہونے کے لیے بھی یہی رستہ ہے. سورۃ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. جو نیکی میں سبقت کرتے ہیں، نیکی میں پہل کرتے ہیں، نیکی کا وقت آئے تو دوڑ کے جاتے ہیں، اولئک المقربون، یہی تو اللہ کے قریب ہوں گے، یہی تو ان کے ساتھ ہی تو اللہ پیار کرتا ہے. فی جنات النعیم، یہ جنت نعیم، نعمتوں والی جنت کے مالک ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. جو پہلا وقت تھا صحابہ کا، تابعین کا، نیک اور صالح لوگوں کا، ایک ثلث ان میں سے ہوں گے. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس دور میں بس رہے ہیں وہاں بہت کم لوگ ہوں گے. وقلیل من الآخرین، آخر لوگوں میں بہت تھوڑے ہوں گے. تو میرے بھائیو، ایسے وقت میں جب پوری دنیا مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پوری دنیا اپنی ترقی کی معراج، اپنے کام کو، کاروبار کو، اپنی گاڑی، اپنی سواری، اپنے گھر بار، اپنی فیکٹری، اپنی کاشتکاری، اپنی ٹریڈنگ اسے ہی سمجھ رہی ہے، اللہ ایسے حالات میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا، جہاں بھی ہو اپنی اپنی جگہ پہ رہو لیکن نیکی کی طرف بڑھو. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ایک موقع ہمیں پھر عطا کرنے والا ہے. آئندہ جمعہ
یہ ذی الحجہ کا پہلا دن ممکن ہے، پہلا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگلے جمعے سے جو وقت شروع ہو رہا ہے یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن زبیر اور یہ سارے ان کا یہ ہے، ان سے مراد عشر ذی الحجتی، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ، اللہ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں اللہ نے ان سے افضل کوئی دن نہیں بنائے۔ اور جو شخص نیک عمل کرنا چاہتا ہے، والعمل الصالح، جو نیک اعمال کا متمنی ہے، جس کے دل کے اندر خیر کے جذبات ہیں، جو بلائی اور نیکی میں سبقت کرنا چاہتا ہے، تو ان دنوں سے بہتر اسے نیک عمل کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ان دنوں کا عمل سب دنوں سے افضل ہے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب سے بہتر تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بعض نے کہا اس میں راتیں مراد ہیں، اگر دن لوگو تو دن جو ہے یہ عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ افضل ہیں ان سے بھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کیا کرنا ہے ان دنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ تو پہلے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بہتر دن کوئی نہیں، اور ان دنوں میں عمل کیا ہوا اس سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ اسلام کے اندر جہاد یہ کوہان ہے، اسلام کی سب سے بلند چوٹی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا بھی ان دنوں عمل سے بہتر نہیں ہے۔ 3 دفعہ یہ فرمایا، پھر آپ نے فرمایا ہاں ایک شخص بہتر ہو سکتا ہے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ کے راستے میں نکلا، نہ مال واپس آیا نہ جان آئی، ممکن ہے وہ بندہ اس سے بہتر ہو، وگرنہ یہی بندہ سب سے بہتر ہے جو ان دنوں نیک عمل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فضیلت کیوں ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی جو شرح ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہے اور کسی دنوں بھی نہیں آتی۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، اس میں خیر خواہی بھی ہے، اور اس میں حج جیسا بہترین عمل بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کو سب سے فضیلت والا قرار دیا، اور ان دنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہو، کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف یعنی الحمدللہ کہو۔ یہ 4 کلمات وہ ہیں، اللہ نے اس سے بہتر کلمات نہیں کوئی بھی بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے اللہ نے ان سے بہتر کلام بنائی ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ،
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فاکثروا فیہن۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، ہمیں مشورہ ہے، ہمیں نصیحت ہے، فاکثروا فیہن، اس میں کثرت کے ساتھ یہ کرو۔ کیوں نہ کرنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جب آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم سے ہوئی تو بیت اللہ کے اوپر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، یہ بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو بیت اللہ کی چھت پہ آئے گی۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ کر لیتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سیدنا ابراہیم بیٹھے تھے تو نبی کریم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جب آپ چلنے لگے تو سیدنا ابراہیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد، اے میرے پیارے بیٹے، جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم کا تمہیں مشورہ ہے کہ یہاں پودے لگاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا پودا لگانا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا خوبصورت معاملہ ہے۔ سیدنا ابراہیم نے کہاں بیٹھے ہوئے مجھے اور آپ کو پیغام بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو باتیں فرمائی چند ایک وہ بھی عرض کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے، یہ سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی، ان کے گھر گئے۔ یہ اس وقت ان لوگوں کے دل میں نیکی کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ وہ غریب تھا تب، امیر تھا تب، سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن ہر وقت شوق یہی تھا کہ ہمارے سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما دے۔ ام ہانی کہنے لگی، یا رسول اللہ، بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ عمل نہیں کر سکتی، کوئی تھوڑی سی بات بتائیں، اگر میں وہ کر لوں تو اللہ بہت بڑے اجر سے نواز دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، 100 غلام آل اسماعیل میں سے دنیا میں سب سے بہترین خاندان سیدنا اسماعیل کی اولاد ہے، جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کائنات کے اندر سب سے بہترین خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس خاندان میں پیدا کیا۔ ایک عام غلام کو انسان آزاد کرے، نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ایک ایک پور کے بدلے اللہ اس دوسرے غلام کو آزاد کرنے والے کے جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو آل اسماعیل کے 100 غلام آزاد کرے، اتنا ثواب جتنا 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ملے گا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے تمہیں مل جائے گا۔ دل کے اندر اور شوق پیدا ہوا، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اور بتائیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ کہنا۔ کہا، اگر میں یہ کہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 گھوڑے بما سامان اللہ کے رستے میں مجاہدین کو دے دو، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں جائیں، جتنا 100 گھوڑے بما سامان خرچ کرنے کا تمہیں اجر ملے گا، 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا تمہیں اجر ملے گا۔ دل میں اور آیا، کہنے لگی، یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہوں تو پھر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹ اللہ کے گھر بیت اللہ میں بھیجو، وہاں ان کی قربانی ہو، سارے کی ساری قربانی قبول ہو جائے، جتنا اجر اس کو ملے گا اللہ تمہیں عطا کریں گے۔
اور دل میں شوق آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک اللہ سارا خلا نیکیوں سے بھر دے گا۔ تو یہ کلمات دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میری بات غلط ہو سکتی ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، مجھ سے بات کرتے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ بات ان کی نہیں ان کے رب کی ہے جو انہوں نے ہمیں پیغام پہنچایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التکبیر والتحلیل والتحمید والتسبیح، کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، آج بھی عرب کے اندر ہم تو ڈیک لگا کے گانے لگا کے اپنی گاڑیوں کو چلاتے ہیں نا، وہاں جب عشرہ ذی الحج شروع ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی کے اوپر بڑے بڑے ڈیک رکھ کے اللہ کی تکبیرات کو بلند کر کے بازاروں میں سارا دن ان کی گاڑیاں گھومتی ہیں۔ ان کے ذہن میں سوچ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دنوں بازاروں میں نکلتے، جہاں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ بلند آواز سے کہنا شروع کر دیتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اس لیے ان ایام میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے معمولات میں ان کاموں کو ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں پہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو قریب کرتے ہیں، کن باتوں پہ اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے اس بندے پہ راضی ہوتا ہے جو فرائض کو پورا کرتا ہے۔ فرائض میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اگر ہم نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں تو مت کریں، اگر ہم باجماعت نہیں پڑھتے تو باجماعت پڑھیں۔ میرے بھائیو ایک عادت ڈالنے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تہجد نصیب میں نہیں ہے تو جو شخص فجر کی اذان سے پہلے صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بہترین ایام ہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف بڑھیں، اپنی عادت ڈالیں، فرض نمازوں کی کوتاہی کو ختم کریں، فرض نمازوں کو وقت پہ ادا کریں۔ تو یہ نبی کریم سے پوچھا گیا اللہ کا قرب کس سے ملے گا؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں، پھر واپس جاتا ہوں، چین نہیں آتا، پھر واپس آتا ہوں آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن ایک بات سوچ کے دل جو ہے وہ بہت گھبراتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ آپ کو بھی جنت عطا فرمائیں گے لیکن ہمیں تو وہ مقام نہیں ملے گا جو اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو میرے ساتھی؟ آپ نے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کا ساتھ اللہ مجھے نصیب فرما دے۔
تو آپ نے فرمایا میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نماز کے علاوہ نوافل ادا کیا کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں کثرت کے ساتھ ان ایام میں نوافل ادا کرنا۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحج یوم العرفہ، جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے، جو یوم العرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، ہمارا چاند کے مطابق یوم العرفہ 9 ذی الحج ہوگا، اس دن جو روزہ رکھے گا، اللہ نبی کریم نے فرمایا ایک روزہ رکھنے کے سبب 1 سال جو پیچھے گزر چکا، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنا فضیلت والا وقت ہے، کتنی فضیلت والی گھڑیاں ہیں جن تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور نیک اور صالح لوگ جب ایسا وقت آتا تو اللہ سے زندگی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اگر رمضان ہوتا تو کہتے اللہم بلغنا فی رمضان، لیلۃ القدر ہوتی اللہم بلغنا فی لیلۃ القدر، اللہ لیلۃ القدر تک پہنچا دینا۔ اگر یہ دن آتے تو اللہ ہمیں 10 ذی الحج تک پہنچا دینا تاکہ نیکی ہمارے نصیب میں آ جائے۔ تو میرے بھائیو ہمارے دل میں بھی جس طرح مال کے جمع کرنے کی تمنا ہوتی ہے، اپنے کاروبار کے وسعت کی تمنا ہوتی ہے، ہمیں اپنی نیکی کے معاملات کو فروغ دینے کی تمنا بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر یہ چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب، اللہ کے ہاں نہ ہمارے کاروباروں نے کام آنا ہے، نہ ہماری مال اولاد نے کام آنا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں ہم مال اولاد کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے تو چاہت اپنے دل میں بڑی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر نیکی کی چاہت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح مال کی رغبت ہے، جس طرح اولاد کی رغبت ہے، جس طرح دنیا کے اچھے گھر، اچھے کاروباری سیٹ اپ کی جو ہے ہمارے اندر محبت ہے، ہمارے دل کے اندر نیکی کی محبت بھی نہیں۔ میں یہ عرض نہیں کرتا کہ آپ اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے معاملات کو ترک کر دیں، رزق حلال کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو فراموش کر کے صرف دنیا کمانا یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بری ہے۔ ایک بہت بڑا مقولہ ہے الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا ایک مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ مالک ہمیں نیکی کا جذبہ عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ ڈال دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ میرے بھائیو ایک بندہ روزہ عام دنوں میں رکھے نا، نبی کریم نے فرمایا جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ جہنم کی آگ سے ایک کھائی دور ہو جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کھائی کتنی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ 70 سال ایک سوار اپنی سواری کو بھگاتا رہے، جتنی دور وہ پہنچتا ہے اللہ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جو ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ ایام تو ایسے ہیں کہ جو بہت ہی افضل ہیں۔ ان دنوں روزہ رکھنا یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی رکھے گا تو وہ ان اجروں کا مستحق بنے گا، اگر نہیں رکھے گا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے اس مشورے پہ عمل نہیں کر رہا جو اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی چلے جاؤ واپس لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ انسان کا نیک عمل ہے۔ تو اللہ مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح ان دنوں خرچ کرنا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا یہ بھی بڑا فضیلت والا کام ہے
کیونکہ جب عید آتی ہے، جس طرح ہمارے بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کی بہت سی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں بہت سی طلب ہوتی ہے کہ وہ اپنے بابا جنہیں اللہ نے وسعتوں سے نوازا، وہ ان سے جوتوں کا، اچھے کپڑوں کا اور بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اسی طرح غرباء کے بچے بھی اپنے والدین سے تقاضا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے ان غرباء کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تو ہمیں ان غرباء کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان دنوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور دنوں خرچ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں ایک بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہے۔ یہ قربانی ایسا عمل ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل کے متعلق آئندہ عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، اس دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا، خون بہانا، اس سے بہتر اللہ کو کوئی عمل نہیں لگتا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ ہمارے ملک میں بھی اور بھی جو دہریے اور ملحد لوگ ہیں، جب بھی عید کا وقت آتا ہے وہ فوراً ان کی ایک گردان شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مقروض ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے، یہاں غربت اتنی ہے، یہاں فلاں اتنا ہے، اس لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غریبوں کا حق انہیں دینا چاہیے، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کا نام نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے آج حکم دیا ہے، یہ ہم اسے چھوڑ کے دوسرا حکم شروع کر دیں۔ جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ ان کو کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ لوگ 2-2 3-3 کروڑ کی گاڑیاں لیتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر صرف واش روم جو ہیں 10-10 لاکھ روپیہ ایک واش روم پہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ وہاں کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء من بعض یأمرون بالمنکر یأمرون بالفحشاء، یہ فحاشی اور برائی کا حکم دیتے ہیں، اور فقر کی بات تمہیں کرتے ہیں۔ اگر دین پہ چلنا ہو تو کہتے ہیں مر جاؤ گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، یا تمہارا یہ معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن جب وہی لوگ بے تحاشا شادیوں پہ خرچ کریں گے، بے تحاشا فضول معاملوں میں خرچ کریں گے، وہاں پہ ان کی زبان نہیں چلے گی کہ یہ غرباء کا حق ہے، تم کہاں لے جا رہے ہو۔ تو اس لیے ایسی باتوں کی طرف نہیں، ہمارے لیے جو بات جس پہ کان دھرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں صرف اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہیں گے، ہمیں زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا، ہماری زندگی میں آسودگی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ہدایت اس کے پاس آ گئی، قرآن ہمارے پاس ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمانداروں کا رستہ چھوڑ کے ملحد بے دین دہریوں کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ ان کی بات میں بڑی چاشنی ہے، جی ان کی بات درست لگتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، میں اسی رستے پہ چلا دوں گا۔ بالآخر کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بالآخر ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے قربانی کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ چاند نکلنے سے پہلے اپنے غیر ضروری بال اتار لے، اور سر کے بال بھی کٹوانے ہیں کٹوا لیں، اسی طرح ناخن کاٹنے ہیں کاٹ لیں،
اگر قربانی کا ارادہ ہے تو چاند طلوع ہونے کے بعد قربانی ذبح کرنے تک وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو بکری ہے وہ دودھ دیتی ہے اور یہ میں لی بھی ادھار ہے، جو مجھے یا تو واپس کرنی ہے یا اس کے پیسے دینے ہیں، میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھی ان دنوں بال نہ کاٹنا، اور جب عید پڑھ لو اس کے بعد بال کاٹنا، تو اللہ تمہیں پوری قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ بظاہر کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنی شیو کو چھوڑ دیتے ہیں جو پہلے ہی غلط تھا، اور جس دن عید آتی ہے قربانی کرنے کے بعد سب شیو کروانے کے لیے چل پڑتے ہیں یا گھر میں کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ غیر ضروری بال نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ غیر ضروری بال وہ ہیں جن کا اللہ نے اجازت دی ہے یا جن کے متعلق حکم دیا ہے ان کو کاٹو۔ رسول اللہ نے اس کے متعلق فرمایا وَاعْفُوا اللِّحْيَةَ، داڑھی کو معاف کر دو۔ اگر کٹوانا ہے تو اپنی مونچھوں کو کٹواؤ۔ ہم مونچھیں تو بڑھا لیتے ہیں لیکن داڑھی کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو معافی نہیں دیتے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ہاں تماشا نہیں چلتا۔ ہم کہیں گے یہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا شریعت میں حکم نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ٹھیک ہے، اگر میں غلط کہتا ہوں تو اللہ کے ہاں میں مجرم ہوں۔ اگر میری بات صحیح ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وہ تمہیں خبر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، وہ ایسے کرتا ہے میں ایسے کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا تو یقین جانیے یہ فیصلہ پھر اللہ کرے گا، تو پھر اللہ کے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ ہم قنوت وتر میں یہ پڑھتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جس بات کا تو فیصلہ کر دے اس پہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایسے دن آ رہے ہیں، اللہ پھیر پھیر کے ایسے وقت لاتے ہیں کہ جس میں ہم اچھے کام کر سکتے ہیں، جس میں اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ بھی ایک ریہرسل تھی، ہمیں نیکی کے رستے پہ لگانے کے لیے بونس دیے جا رہے تھے کہ یہ کرو تو اتنا زیادہ ملے گا، یہ کرو تو اتنا زیادہ ملے گا، اور یہاں بھی یہ بونس کا اعلان ہے۔ وہاں تو کہا 70 گنا ملے گا، یہاں کہا اتنا بہتر ہے کہ میں گن کے نہیں بتا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ دن جو آ رہے ہیں ہم ان کی قدر کریں، ان میں اللہ کا ذکر، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنا اور روزہ رکھنا، یہ بہت ہی مستحسن عمل ہے۔ اور اسی طرح قربانی جو انسان کرنا چاہتا ہے، یہاں بعض علماء نے اپنا اختلاف لکھا ہے، کیا ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال نہیں کاٹے گا؟ تو علماء کا ایک جمہور بہت بڑا طبقہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حکم صرف اس کے لیے ہے جو قربانی دے رہا ہے۔ اور قربانی کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ اور آپ کی اولاد آپ ایک کام میں اکٹھے ہیں، تو باپ کی طرف سے ایک قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اگر بچے الگ الگ کاروبار کرتے ہیں اور ان کا گھر کچن بھی الگ الگ ہے، تو پھر ہر شخص اپنی قربانی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ قربانی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جی قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ نبی کریم کا یہ حکم سامنے رکھ لیں، آپ نے فرمایا جو شخص استطاعت کے، اب استطاعت کیا ہے؟
اس کا پیمانہ شریعت نے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دل بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور ہم بعض اوقات ہمارے پاس وہ سہولت یا ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کام کر لو، بعد میں پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، دے دیں گے۔ تو بعض اوقات کاروباری حضرات ایک وقت ہوتا ہے ان کے پاس اس وقت کیش نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ آ جائے گا، تو وہ قربانی کریں، کیونکہ ان کا اپنا ہی آنا ہے، اس نے کسی سے قرضہ نہیں لینا۔ تو جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یقین جانیے کہ یہ وقت دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ آپ اس وقت کا تصور کریں جب بہت سے لوگ اپنی قربانیوں کی پیٹھوں پہ بیٹھ کے وہ پل صراط جہنم کے اوپر سے کراس کرتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس یہ نعمت نہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے وہاں پہ؟ اس وقت حسرت اور افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس وقت کی حسرت افسوس سے پہلے آج ہمیں نیکیوں کا ذخیرہ جتنا ممکن ہے جمع کر لینا چاہیے۔ جس طرح ہم آنے والے مستقبل کے لیے، اپنی زندگی کی سہولت کے لیے دنیا کا مال جمع کرتے ہیں کہ میں اچھا مکان بنا لوں، اچھی سواری لے لوں گا، اچھا سیٹ اپ کاروباری اپنے بچوں کو بنا دوں گا، تو میرے بھائیو اپنی ذات کے لیے بھی ایک سیٹ اپ بنا دو۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچے کہ میں کل کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ آج کے لیے تو میں اور آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کل کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں سوچتا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو کل کے لیے سوچتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو یہ وقت آ رہا ہے، پہلی بات تو ہم اللہ سے مہلت مانگیں کہ اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا کر دے کہ ہم ان ایام تک پہنچیں، پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم نیکی کے رستے میں بڑھ چڑھ کے لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا موقع آتا تو آپ کا نیک اعمال سب سے دیدنی ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔